تو جو بھی رب کے مقابلے پر کھڑا ہو وہ رب کا مقابلہ کر سکے گا یا کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ رب اسے نشان عبرت بنائے گا۔ ہاں، آج تک تم لوگ چلتے آئے، کیوں چلتے آئے؟ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ رب کے آنے کا جو وعدہ تھا وہ وقت نہیں آیا تھا، ضلال مبین نہیں آئی تھی، اس وجہ سے تم لوگ دندنا رہے تھے، ٹھیک ہے نا؟ اس وجہ سے تمہاری پکڑ نہیں ہوئی، کیوں؟ کیونکہ رب کے آنے کا وقت نہیں ہوا تھا نا۔ تمہارے مقابلے پر تمہاری طرح کے گمراہ تھے، مشرک تھے، فرقہ پرست تھے، رب کے دشمن تھے۔ یہ وجہ تھی جس وجہ سے تم آج تک دندناتے رہے۔ لیکن آج نہ صرف ضلال مبین آ گئی بلکہ حق آ گیا، رب آ گیا۔ یہ تمہارے سامنے تمہارا رب تم سے کلام کر رہا ہے، یہ تمہارے رب کی زبان ہے۔ اب جب رب آ گیا ہے تو رب نے تمہارے اوپر کیا یہ واضح نہیں کر دیا کہ ایک طرف میں ہوں اور دوسری طرف مرزا غلام قادیانی کذاب؟ اب فیصلہ تم نے کرنا ہے کس کشتی میں سوار ہونا ہے۔ اگر تم کہتے ہو کہ مرزا غلام قادیانی سچا تھا تو پھر تمہارا میرے ساتھ مقابلہ ہے، تمہیں مرزا غلام قادیانی کو سچا ثابت کرنا پڑے گا، مجھے جھوٹا ثابت کرنا پڑے گا، رب کو جھوٹا ثابت کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ تمہارے اوپر یہ بات واضح کر دی گئی کہ سچا کب آتا ہے۔ ہم نے قانون کیا بنایا؟ ضلال مبین ہونا شرط ہے، 100% گمراہیاں ہونا شرط ہے۔ جو یعنی سچا جب آتا ہے اس کے آنے سے پہلے لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں دین کے نام پر، حق کے نام پر، حق کی ایک رائے بھی نہیں ہوتی، تمام کے تمام عقائد و نظریات وہ جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ سب کا سب گمراہیاں ہوتی ہیں، ان لوگوں کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں، حق کا ان میں ایک ذرہ بھی نہیں ہوتا، ایک رائے بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ تو اب وہ وقت آ گیا، رب آ گیا، سچا لوگوں کی خواہشات کے ساتھ نہیں آتا۔ تمہارے اوپر یہ واضح کر دیا گیا کہ مرزا غلام قادیانی جب آیا اس وقت تو 100% گمراہیاں تھی نہیں، ضلال مبین تھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر اس وقت ضلال مبین 100% گمراہیاں ہوتی تو مرزا غلام قادیانی کے آنے کے بعد کوئی گمراہی نہ آتی، کوئی نئی گمراہی نہ آتی، کیونکہ وہ انتہا ہوتی نا گمراہیوں کی۔ لیکن کیا تم نہیں جانتے کہ مرزا غلام قادیانی کے وقت جتنے فرقے تھے صرف اتنے ہی فرقے آج نہیں ہیں، بلکہ اس کے آنے کے بعد بہت سارے فرقے وجود میں آئے، یعنی بہت ساری گمراہیاں جو ہے وجود میں آئیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ مرزا غلام قادیانی تب آیا جب ضلال مبین تھی نہیں، پھر وہ لوگوں کی خواہشات کے ساتھ آیا۔ یوں ایک طرف قرآن ہے، ایک طرف رب العالمین ہے، دوسرا مرزا غلام قادیانی کذاب، ہمارا مجرم، ہمارا دشمن، سب سے بڑا دشمن۔ اب اگر تم مرزا غلام قادیانی کا گٹر کے کیڑے کا انتخاب کرتے ہو تو پھر تمہارے خلاف ہمارا کھلم کھلا اعلان جنگ ہے۔ یہ کوئی مرزا نہیں ہے تم سے کلام کر رہا، کذاب نہیں ہے، یہ تمہارا رب تم سے کلام کر رہا ہے۔ تمہارے اوپر قرآن سے بالکل کھول کر واضح کر دیا اور تمہیں یہ عقل بھی دی ہے سمجھنے کی۔ تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ہمارے پاس اتنی عقل نہیں، ہم اس بات کو سمجھ نہیں سکتے۔ تمہارے اوپر نہ صرف واضح کر دیا گیا بلکہ عقل دی گئی کہ حقیقت کیا ہے، حق کیا اور باطل کیا ہے۔ اب اس کے باوجود بھی اگر تم اس گٹر کا انتخاب کرتے ہو، قادیانی کو، الخنزیر گٹر کے کیڑے کو سچا کہتے ہو، اسے مسیح موعود مانتے ہو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم قرآن کو، رب العالمین کو جھوٹا کہہ رہے ہو، تم ہمارے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہو۔ تو جو ہمارے خلاف اعلان جنگ کہے، جو ہمیں کذاب کہے، اس کے بچنے کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ وہ اپنے دعوے کو سچا ثابت کرے، وہ ہمیں جھوٹا ثابت کرے، وہ مرزا غلام قادیانی کو سچا ثابت کرے۔ اگر نہیں کر سکتا تو ہم اسے نشان عبرت بنائیں گے، یہ ہمارا تم سے وعدہ ہے۔
آج تک تم دندناتے رہے. کیوں دندناتے رہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کیونکہ ہمارے آنے کا وقت نہیں ہوا تھا. جو ہمارا وعدہ تھا اس وعدے کا وقت نہیں آیا تھا. ٹھیک ہے نا؟ جب ہمارے آنے کا وقت نہیں آیا تھا تو ظاہر سی بات ہے پھر تمہارا مقابلہ کن سے ہوگا ہمارے آنے سے پہلے؟ انہیں گمراہوں سے جو تمہارے جیسے ہیں. تو تمہارے اوپر کوئی مسلط کیسے ہو پائے گا؟ وہی ہو پائے گا جو تم سے زیادہ چلاک ہے. تمہارا آپس میں چلتی رہے گی. کب تک؟ جب تک ہم نہیں آ جاتے. جب تک ہم نہیں آئے تھے تب تک تمہیں موقع ملا, تم دندناتے رہے. لیکن آج جب ہم آ گئے ہیں, جب حق آ گیا ہے تو حق کو حق حاصل ہے کہ اسے تسلیم کیا جائے, کیونکہ حق لا شریک ہے. ٹھیک ہے نا؟ سورج آ جائے اور اندھیرا اپنی جگہ پر قائم رہے, وہ سورج ہی ثابت نہیں ہوتا. لہذا اب ہم خود آ گئے ہیں. اب تمہارا رب جو تمہارے آباء و اجداد کا رب تھا وہ خود آ گیا ہے. اب تمہارا مقابلہ رب سے ہے, رب العالمین سے ہے. تو جو رب کے مقابلے پر کھڑے ہو جائیں وہ رب کا مقابلہ کر سکتے ہیں, رب کو عاجز کر سکتے ہیں؟ کیا تم پہلے ہو رب کے مقابلے پر کھڑے ہونے والے؟ کیا دنیا میں یہ پہلی بار یہ وقت آیا ہے؟ کیا دنیا میں انسانی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہونے جا رہا ہے یا ہو رہا ہے؟ نہیں. ذرا ماضی میں جانکو. کیا رسول پہلی بار آیا؟ رب دو ٹانگوں والے کی صورت میں, بشر کی صورت میں پہلی بار دنیا میں آیا یا اس سے پہلے بھی آ چکا ہے؟ ذرا غور کرو. کیا اس سے پہلے رسول نہیں آئے؟ نوح نہیں آیا تھا, ہود نہیں آیا تھا, صالح نہیں آیا تھا, شعیب نہیں آیا تھا, ابراہیم نہیں آیا تھا, لوط نہیں آیا تھا, موسیٰ نہیں آیا تھا؟ آئے تھے نا. تو اس وقت جب ہم نوح کی صورت میں آئے, جیسے آج ہم حق کھول کھول کر واضح کر رہے ہیں, ایسا ہی ہم نے حق کھول کھول کر واضح کیا تھا. تو جو ہمارے مقابلے پر آئے تھے ان کا انجام کیا ہوا تھا؟ جب ہم ہود کی صورت میں آئے اس وقت جو ہمارے مقابلے پر کھڑے ہوئے تو ان کا انجام کیا ہوا تھا؟ جب ہم صالح کی صورت میں آئے اور جو ہمارے مقابلے پر کھڑے ہوئے تھے ان کا انجام کیا ہوا تھا؟ جب ہم شعیب کی صورت میں آئے تو اس وقت جو ہمارے مقابلے پر کھڑے ہوئے تھے ان کا انجام کیا ہوا تھا؟ ایسے ہی جب ہم ابراہیم کی صورت میں آئے, جیسے آج ہم بت توڑ رہے ہیں تمہارے, ایسے ہی ابراہیم کی صورت میں ہم نے بت توڑے تھے, تمہارے خداؤں کے اوپر کہاڑے چڑھائے تھے, تمہارے خداؤں کو پاش پاش کیا تھا, تمہارے بتوں کو پاش پاش کیا تھا. تو جو ہمارے مقابلے پر کھڑے ہوئے تھے ان کا انجام کیا ہوا تھا؟ کیا وہ کامیاب ہو پائے تھے؟ ذرا غور کرو. جب ہم موسیٰ کی صورت میں آئے تھے, جب ہم موسیٰ کی صورت میں آئے تھے تو اس وقت ہمارے مد مقابل کون تھا؟ آل فرعون تھے, فرعون تھا. کیا تم فرعون سے اور آل فرعون سے طاقت میں, قوت میں, کسی بھی لحاظ سے بڑھ کر ہو؟ فرعون تو وہ تھا جس کا دعویٰ یہ تھا اپنے عمل سے, انا ربکم الاعلی. کیا دنیا والو, اے وہ لوگوں جن پر میں حکومت کر رہا ہوں, میں تمہارے اوپر سب سے اوپر والا رب ہوں. اتنا وہ طاقتور تھا, اتنا مضبوط اقتدار تھا اس کے پاس, تو کیا وہ ہمارا مقابلہ کر پایا تھا؟ جب وہ مقابلہ نہیں کر پایا, جو تاریخ انسان میں ایک طاقتور ترین شخصیت تھا, جس کے پاس مضبوط ترین افواج تھیں, انتہائی طاقتور اسلحہ تھا, مضبوط اقتدار تھا, وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر پایا, اس کو ہم نے نشان عبرت بنا دیا. تو تم کس کھیت کی مولی ہو اے گٹر کے کیڑو, اے دین قادیان؟ ذرا بتاؤ تم کس کھیت کی مولی ہو؟ آج اگر تم ہمارے مقابلے پر کھڑے ہوتے ہو تو تم کس کھیت کی مولی ہو؟ تمہارے پاس تو اقتدار بھی نہیں ہے, تمہارے پاس تو قوت بھی نہیں ہے. ہاں اگر ہے تو کیا ہے, تمہارے پاس چلاکیاں ہیں, مکاریاں ہیں, چھپ کر وار کرتے ہو. تو چھپ کر وار جو ہے وہ انسانوں پر تو کر سکتے ہو, ان پر کر سکتے ہو جن سے تم چھپے ہوئے ہو, یا جن سے تمہاری چالاکیاں چھپی ہوئی ہیں, تمہارے عزائم پوشیدہ ہیں.
کیا تم ہم سے پوشیدہ ہو، ہم سے چھپے ہوئے ہو؟ تمہاری چلاکیاں، تمہاری مکاریاں، تم کیسے وار کرتے ہو، کیا یہ ہم سے چھپا ہوا ہے؟ تمہارے رب سے چھپا ہوا ہے، اس سے چھپا ہوا ہے جو تمہیں وجود میں لے کر آیا۔ تم ہمارے مقابلے پر آ کر ہمارا مقابلہ کر سکو گے، ہمیں عاجز کر سکو گے، ہمیں شکست دے سکے گو؟ کیسے ممکن ہے؟ لہذا میدان کھلا ہے۔ ہم نے اگر تمہیں نشان عبرت نہ بنایا تو تب کہنا۔ اب تم اپنی الٹی گنتی شروع کر دو۔ کیوں کہ آج تک جو تم دندناتے رہے وہ صرف اور صرف اس وجہ سے تھا کہ تمہارے مد مقابل تمہارے جیسے مجرمین تھے، شیاطین تھے، فرقہ پرست گمراہ تھے، مشرک تھے، تمہارے ہی جیسے۔ آج تک تمہارا مقابلہ ان سے تھا، نہ کہ تمہارے رب سے۔ آج تمہارا رب آ گیا ہے۔ اب اگر تم ہمارے مقابلے پر کھڑے ہوتے ہو تو یہ مقابلہ کس سے ہے؟ رب العالمین سے ہے۔ ہمارے ساتھ تمہارا مقابلہ ہے تو ہمیں عاجز کر پاؤ گے؟ ہمیں شکست دے پاؤ گے؟ ہمارا کچھ بگاڑ پاؤ گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم تمہیں نشان عبرت بنانے جا رہے ہیں۔ آج ہم نے تمہارے اوپر یہ بات بالکل کھول کر واضح کر دی کہ مرزا غلام قادیانی الخنزیر تھا، دنیا کا غلیظ ترین، گندا ترین شخص تھا، اور جماعت احمدیہ کے نام سے جو اس نے گروہ قائم کیا، جو ایک تنظیم بنائی، وہ دنیا کا غلیظ ترین گٹر بنایا اس نے۔ وہ اس گٹر کا سب سے بڑا اور سب سے گندا غلیظ ترین کیڑا تھا۔ اس نے گٹر بنا کر آواز لگائی، اے اس گٹر کے کیڑو، آؤ اس گٹر میں آ گرو۔ تو تم گٹر کے کیڑے ہمارا مقابلہ کرو گے؟ اسی قرآن سے ایک پہلو سے تمہارے اوپر کھول کھول کر واضح کر دیا۔ اب ایک طرف یہ قرآن ہے، تمہارا رب ہے، اور دوسری طرف مرزا غلام قادیانی گٹر کا کیڑا ہے۔ اب اگر تم اس کی طرف دیکھتے ہو، اس کی طرف رخ کرتے ہو، تو پھر تمہیں وہی بچائے گا، پھر تمہیں اسی کا رب، اسی کا اللہ بچانے آئے گا۔ دیکھتے ہیں اس کا اللہ، اس کا رب کہاں سے آتا ہے، کدھر سے آتا ہے؟ وہ جو اس نے کائنات سے باہر بٹھایا ہوا ہے۔ اب تمہارے اللہ، وہ جو تمہارا کالو ہے، یلاش ہے، کالا ہے، اس کا اور ہمارا ہم کون؟ یہ کائنات جسے تم کائنات کہتے ہو، میں تمہارا رب، مجھ سے مقابلہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں پھر تمہارا رب سچا ثابت ہوتا ہے، وہ طاقتور ثابت ہوتا ہے جس کو تم نے رب بنایا ہوا ہے، جس کو تم رب کہہ رہے ہو، یا پھر ہم، یہ کائنات۔ اب دیکھتے ہیں کون سچا ثابت ہوتا ہے۔ اب تمہیں مرزا غلام قادیانی کا خدا ہی بچائے گا، اس کا کالو یلاش ہی بچائے گا، وہ جو آسمانوں پر بٹھایا ہوا ہے وہی بچائے گا تمہیں۔ دیکھتے ہیں وہ کہاں سے آتا ہے، پہلے اس کا وجود تو ثابت کر لو۔ لہذا اب آج تمہارے پاس آخری موقع ہے۔ یہ قرآن سے ایک پہلو سے تمہارے اوپر یہ واضح کر دیا گیا کہ مرزا غلام قادیانی کذاب تھا۔ ہمارا، تمہارے رب کا جو اصل رب ہے، جو حقیقی رب ہے، جو تمہیں وجود میں لے کر آئے، تمہیں زندہ رہنے کے لیے آکسیجن فراہم کر رہا ہے، جو تمہاری ضروریات ہے وہ فراہم کر رہا ہے، وہ کیا ہے؟ یہ کائنات۔ ٹھیک ہے نا؟ تمہارے رب نے تمہارے اوپر یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ گٹر کا کیڑا تھا، کذاب تھا۔ اب اس کے باوجود بھی اگر تم اس کا انتخاب کرتے ہو تو پھر تمہارا انجام کیا ہوگا؟ وہی انجام جو اس سے پہلے جب ہم آئے تو کفر و کذب کرنے والوں کا مقابلے پر کھڑے ہونے والوں کا انجام ہوا تھا۔ لہذا انتظار کرو پر انجام کا۔ ہم بھی دیکھتے ہیں تم سچے ثابت ہوتے ہو، اور کیسے سچے ثابت ہوتے ہو دیکھ لیتے ہیں۔ مرزا غلام قادیانی کون تھا؟ دہلا دینے والے حقائق جانیے۔
अहमद ईसा की जुबानी।